السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی وہ نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے فرمان خدا فرشتوں سے۔ آئیے پہلے نظم سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہین سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آوے مٹھا دو، جس قید سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس قید کے ہر خوش گندم کو جلا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانی کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، حقرا بسجود صنما راہ بطواف، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، تہذیب نوی کار گہے شیشہ گراں ہیں، آداب جنون شاعر مشرق کو سکھا دو۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں اٹھو اور میری دنیا کی جو غربا ہیں، جو غریب ہیں، مساکین ہیں، جو بے آسرے ہیں، جو مظلوم ہیں، جو محتاج ہیں، ان سب کو جگا دو۔ اللہ کو غریبوں پر ترس آیا۔ ایک عرصہ دراز سے ظالم جابر وہ مظلوموں پر اور مجبوروں پر جبر اور ظلم کیا کر رہے تھے، اللہ کو ترس آیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جا میرے نبی، میرے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دے اور ان سے کہہ دیجئے گا کہ اٹھو، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہہ دو ان سے کہ ڈراؤ لوگوں کو، ظالموں کو، جابروں کو اور یہ قاتلوں کو، زانیوں کو، چوروں کو، ڈکیتوں کو، ان سب کو، یہ سود خوروں کو جو بیاج پہ پیسے دیتے ہیں، یہ جو خون چوستے ہیں، ان سب کو ڈرا دو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ترس آیا غریبوں پہ۔ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ کاخ عمرہ شاہی محل، جو امیروں کے امیر نہیں، جو عمرہ ہے، بادشاہ اور جتنی بھی رائل فیملیز والے ہیں، سب کے جو محل ہیں ان کو کاخ عمرہ کہا جاتا ہے۔ کاخ، ان کے محلوں کی دیواریں کتنی بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں، قلعہ نما ان کے محل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، فیصلہ کر دیا کہ اے میرے نبی اٹھو اور یہ قلعہ نما محلوں کے دروازے اور دیواریں ہلا دو کہ اب تمہارا راج نہیں ہوگا، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اب مزید ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کو اپنی انسانیت پر اور اپنے انسانوں پر، اپنے بندوں پر ترس آیا اور محبت آئی۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہین سے لڑا دو۔ اچھا، کیسے یہ جابروں سے، ظالموں سے، غاصبوں سے، یہ آقاؤں سے، یہ بادشاہوں سے، یہ غریب لوگ، یہ طبقات میں، یعنی طبقات کی چکی میں پسے ہوئے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے طریقہ سکھا دیا، ان کے دلوں میں میرا یقین ڈال دو کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہین سے لڑا دو۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم فرعون کی غلام تھی اور موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، مدین میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اور جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا فرعون کے پاس، اس کو ڈراؤ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، میں تو ان کی نظر میں مجرم ہوں، میں ان کا مجرم ہوں اور مجھے خوف ہے وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ دائیں ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا عصا ہے۔ اللہ نے حکم دیا پھینک دو، پھینک دیا تو اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور بھاگنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نہیں گھبراؤ نہیں، جا کے اس کو پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام دم کی طرف سے جا کے پکڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سر کی طرف سے پکڑو اس کو۔ مقصد کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا اس کے یعنی سر کی طرف پکڑنا چاہا اور پکڑا، وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ یہ کیا ہے؟ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرمایا کشاہین سے لڑا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں کیسے لڑ سکوں گا، وہ تم مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا کام ہے، تو جا دعوت دو اس کو۔ اور یہ دیکھ کیوں اللہ نے فرمایا کہ دم کی طرف سے نہیں پکڑنا، سر کی طرف سے؟ فرمایا اگرچہ فرعون جس کا رعب میں نے آپ کے دل میں ڈالا، اب آپ کا رعب اس کے دل میں ڈالوں گا۔ ابھی آپ نے لڑنا ہے کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، غلاموں کے لیے لڑنا ہے۔ اور کیسے لڑنا ہے؟ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر، ادھر ادھر سے نہیں۔ یہ جلسے، یہ جلوس اور یہ چیزیں نہیں چلیں گی، یہ دیواروں کو گندا کرنا، یہ کرنا نہیں، جا کے گریبان میں ہاتھ ڈالو کہ مزید ظلم برداشت نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ جو حکم دیا کہ نہیں سر کی طرف سے پکڑ لو، یہ گریبان سے ظالم کو پکڑ لو۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دم ہم یعنی غریب اور امیر یہ لڑائی پر اتر آئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی طریقہ سکھاتے ہیں کہ پہلے دل کے اندر اللہ کا یقین آ جائے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، اور پھر جس کے دل میں یقین آتا ہے اللہ کا، وہ اللہ والا بن جائے، وہ فرعونی نہ بنے، وہ اللہ والا بن جائے۔ جب وہ اللہ والا بنے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اب یہ چھوٹا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کیا تھی؟ غلام تھے سارے، اور غلام آقا سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ نہ تیر، نہ تلوار، نہ کوئی اسلحہ، کچھ بھی نہیں۔ وہاں پر سب کچھ ہے، حکومتیں ہیں، لشکر ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، یہ اسلحے ہیں، طاقت ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، اب کنجش کہتے ہیں چڑیا کو، فرمایا کم ضرب، چھوٹا پرندہ ہوتا ہے نا چڑیا، کہ اب اس جو چھوٹے پرندے ہیں اب یہ شاہین سے لڑا دو، یعنی ان کے دلوں سے موت کا ڈر نکال دو، مخلوق کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو، اللہ کا یقین ڈال دو، اللہ کی محبت ڈال دو۔ یہ کنجش کے فرمایا نہیں ہے، یہ بھی شاہین ہیں۔ اگرچہ تمہیں فرعون شاہین نظر آ رہا ہے، اس کی قوم شاہین نظر آ رہی ہے، اور تمہیں اپنا آپ کنجش کے فرمایا نظر آ رہے ہیں، لیکن نہیں، دونوں برابر ہو، اب جا لڑو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں جدوجہد کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ یہ نبیوں کی آمد اس لیے نہیں ہوتی کہ قوم، ہمیں پڑھایا جا رہا ہے نا کہ بھائی اللہ کے نبی کیوں آتے ہیں؟ ہاں جی یہ قوم شرک کر رہی ہوتی ہے، بھائی بتوں کو پوجا کر رہی ہوتی ہے۔ نہیں، کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پیغمبر، یہ انقلابی پیغمبر جو ہوتے ہیں، رسول کون ہوتے ہیں؟ انقلابی پیغمبروں کو کہا جاتا ہے، جو نظام کو بدل لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انقلابی پیغمبر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی پیغمبر تھے، اور پیغمبر ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبیوں کی جو آمد ہے وہ نظام
کہ انقلاب کے لیے، نظاموں کو بدلنے کے لیے ان کی آمد ہوا کرتی ہے۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹھا دو۔ یہ قصہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی داستان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور میں نے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے سنا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں اور کیسے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اس لیے میں نے ان کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی غلام تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے کے سارے کمزور انسان، سب کے سب مجبور انسان، طاقتور انسانوں کے اور بالادست انسانوں کے غلام رہا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے سارے انسانوں پر اللہ کو رحم آیا، اور اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا کہ اب غلامی کا دور ختم ہوا، یہ جو بادشاہتیں ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہیں، اب یہ بادشاہتیں نہیں چلیں گی۔ کیا چلے گا؟ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ اب ایسا سلطان آئے گا جسے لوگ منتخب کریں گے۔ وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو، آخری نبی کو کس لیے بھیجا؟ یہ جو بادشاہتیں تھیں، جو چھتری تھی، یہ چھتریاں تھیں کس کی؟ ظالموں کے لیے، جابروں کے لیے، ڈاکوں کے لیے، چوروں کے لیے، خونی لوگوں کے لیے یہ چھتریاں تھیں۔ جتنے بھی ظالم تھے، یہ ان بادشاہ جو تھے ان کے نیچے، ان کی چھتریوں کے نیچے وہ پناہ لیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، مت چھوڑ دو، سب کو ہلا دو۔ تو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹھا دو۔ یہ جو پرانے رسم تم کو نظر آئے نا، ان کو مٹھا دو۔ یہ جو ہزاروں سالوں سے سلسلے چلتے آ رہے ہیں کہ بھئی سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان، اب اس طرح نہیں چلے گا۔ جو نیک ہوگا، جسے سارے لوگ پسند کریں گے، اور جو سب کے حقوق کی ادائیگی کی ہمت رکھتا ہو، اور جو خدا پرست ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ بادشاہ بنے گا، وہ خلیفہ بنے گا۔ جس قید سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اور یہ زمین ایک قید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زمینداری میں، یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ یہ غلاموں سے بگاڑ لیا کرتے تھے، صرف کھانے پر وہ بھی یعنی آدھی روٹی کھلاتے تھے، نہ ان کی نیند پوری ہوتی تھی، نہ ان کی روٹی پوری ہوتی تھی، جا کے باغوں میں اور کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ محنت کس کی تھی؟ دہقانوں کی تھی، اور مزے کس کے تھے؟ زمینداروں کے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جس قید سے دہقان، ایسے نہیں فرمایا کہ جس قید سے زمیندار کو میسر نہیں روزی، نہیں، جس قید سے دہقان کو میسر نہیں روزی، جس قید میں دہقان محنت کر رہا ہے اور وہ بھوک سے مر رہا ہو، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اس قید کی جتنی بھی خوشے ہیں سب کو جلا ڈالو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو مستحق ہیں ان کو ان کا حق نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانی کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کوئی پردے نہیں رہیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ یہودیوں کے جو ربی ہوا کرتے تھے اور عیسائیوں کے پادری ہوا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ بھائی کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، آؤ ہمیں صدقے دیا کرو، ہفتے میں ایک بار آؤ، ہم تمہاری صفائی کرواتے رہیں گے، اور ہم تمہاری بیچ میں ہے، جب ہوں گے ہم تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب بندے میرے ساتھ براہ راست ہوں گے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے؟ کیوں رہیں پردے؟ میرا بندہ، میں ان کا خدا ہوں، میرے اور ان کی بیچ میں پردے نہیں ہونے چاہیے۔ آج بھی ہمارے مولویوں نے کیا کیا؟ ہمارے مولوی، ہمارے پیران حضرات
ہماری دیندار یا تو انہوں نے اپنی ذاتوں کو پردے بنا دیے، وسیلے بنا دے، یا تو انہوں نے مزاروں کو پردے بنا دے، یا انہوں نے اپنی جماعتوں کو اور اپنے مسالک کو اور اپنے مکاتب کو پردے بنا دیے کہ اگر اس مکتب میں رہو گے، اس عقیدے پہ رہو گے، اس مسجد میں آؤ گے، اس جماعت کے کارکن بنو گے تو بھائی اللہ تک پہنچ پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اللہ نے یہ ختم کر دیا کہ نہیں، اب بندے میرے ساتھ براہ راست ہوں گے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ جو کلیسا ہیں، چرچ اور گرجے ہیں، ان کی پیران کو، ان کے پیشواؤں کو، ان کے اماموں کو نکال دو کلیساؤں سے، کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ یہ خود خدا بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے مولوی، ہمارے جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، وہ آج اسی طرح خدا بنے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا تعلق براہ راست کر لو اللہ سے۔ اقبال ہمیں یہ سکھا رہے ہیں۔ حق راہ بسجود صنما، راہ بطواف، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجا دو۔ یہ جو حرم میں اور عبادت خانوں میں، یعنی عبادت خانے اگر صرف سجدے کے لیے ہیں تو ان کے جو چراغ ہیں ان کو بجھا ڈالو۔ یہ چراغ صرف اس لیے جل رہے ہیں کلیساؤں میں، حرم میں اور دیر میں کہ لوگ آ کے سجدے کریں اس کی روشنی میں؟ نہیں، مجھے سجدے نہیں چاہیے، مجھے انسانوں کی خدمت چاہیے، مجھے خدا پرستی چاہیے، مجھے اللہ کو محبت چاہیے انسان کی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ یہ حرم اور دیر، یہ مساجد اس لیے نہیں ہے کہ ہم جا کر 5 وقت وہاں پر سجدے کریں، یہ کمیونٹی سینٹرز ہیں۔ میرے محترم دوستوں بھائیوں، یہاں پر پورے گاؤں کے لوگ جاتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، حاکم بھی آتا ہے اور محکوم بھی جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں پر جو بھی جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ انسانوں میں برابری ہو، ناہمواری کا نظام ختم کیا جائے، اور جو بھی کسی کو مسئلہ ہو، لوگ امراء کے دفتروں کے، ان کے گھروں کے چکر نہ کاٹے، بلکہ امراء اور حاکم مسجدوں میں آئے 5 وقت، اور جن کو بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، وہ جا کے مسجد میں ان کے سامنے پیش کر لے اور مسجد میں ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو ہماری جو مساجد بنی ہوئی ہیں، اور ہمارے یہ جو کلیسا ہیں، ہمارے جو مندر ہیں، ہمارے جو گردوارے ہیں، میرے محترم دوستوں بھائیوں، کتنے خوبصورت، کتنے یہ محل نما اور کتنے مہنگے، اللہ کو ان سے بالکل پیار نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے۔ اس میں جو مرمر کی سلیں لگی ہیں، جو ٹائلز لگے ہیں، جو دیواریں یاقوت اور مرجان جڑی ہوئی ہیں، میں ان سے ناخوش بھی ہوں، بیزار بھی ہوں۔ مجھے پسند ہی نہیں ہے ایسی مسجدیں، ایسی کلیسائیں، ایسے چرچ اور ایسے مندر اور ایسے گردوارے مجھے نہیں پسند۔ میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ میرے لیے جو مجھ سے محبت کر رہا ہو وہ تو زیب و زینت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے مٹی کا ایک الگ حرم ہو جس میں وہ لوگ آئیں جن کی طبیعتوں میں عاجزی ہو، جو مٹے ہوئے لوگ ہوں۔ یہ جو جاتے ہیں بڑی بڑی مساجد میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور وہ مساجد ایئر کنڈیشن، پنکھے اوپر، اور میرے محترم دوستوں بھائیوں لائٹیں، اور اس کی فرش سنگ مرمر کی ہو، اوپر مہنگی قالینیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ارے بھائی مسجد اور سجدے تو اس لیے ہوتے اپنے آپ کو مٹھانے کو کہا جاتا ہے سجدہ۔ جو اپنے آپ کو مٹھائے وہ میرے پاس آئے۔ تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ یہ جو نئی تہذیب ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں کہ اس تہذیب کو کیسے بدلیں گے، اللہ نے کیا فرمایا اقبال کی زبانی کہ جو نئی تہذیب ہے اس کی مثال شیشہ کی طرح ہے۔ شیشہ کتنا کچا ہوتا ہے، یہ تو شیشہ ہے، اس کو بدل ڈالنا، یہ جو رسم ہے، یہ تہذیب ہے، یہ جو ثقافت ہے،
ان کو ریزہ ریزہ کرنا یہ بہت ہی آسان ہے، صرف ایک کام کرنا ہوگا، آداب جنون شاعر مشرق کو سکھا دو۔ بس جنون کے آداب مشرق کے جو شعراء ہے ان کو سکھا دو۔ یعنی آج ہمارے شاعر اگر جاگ اٹھیں، ان کی دلوں میں اللہ کی محبت ہو، اور وہ اس کے دل سے جو آواز اٹھے گی، وہ جو دعوت دے گا، میرے محترم دوستو بھائیوں، اسی دعوت سے غریب اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، غریب جاگ اٹھیں گے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے، اور اس میں علامہ صاحب نے نبیوں کے آنے کا مقصد بتا دیا کہ نبیوں کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نماز سکھائیں، لوگوں کے وضو اور غسل کے فرائض اور مسائل سکھائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی تراویح 8 رکعتیں ہیں اور 20 رکعتیں ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ورنہ ننگے سر نماز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے میرے محترم دوستو بھائیوں۔ نبیوں کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو مظلوم ہیں، جو مجبور ہے، ان کی زندگی کو بدل دیا جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی مشن کی تحریک چلائی جائے کہ بھئی ہر ایک کو یہ شعور دے دینا، یہ شعور دلانا کہ بھائی تم بھی انسان ہو، بھلے غریب ہو لیکن تمہارے بھی حقوق ہیں۔ ریاست کبھی کسی میں تفاوت نہیں کرتی، حاکم کسی میں تفاوت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک جیسے انسان بنایا۔ اب یہی نظام چلے گا، نبی یہ نظام لے کر آتے ہیں، اور نبیوں کے نظام یہ انقلابی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نبی نمازی نہیں ہوتے، یہ ہم نے ان کو نمازی بنا دیا، یہ صوم و صلات والے نہیں ہوتے۔ یہ تو میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، غلاموں کے خون کو سوز یقین سے، یقین کے جذبے سے گرماتے ہیں۔ اور جو نظام ظلم کا، جبر کا، غصب کا، ڈکیتی کا، چوری کا جو نظام ہو، یہ نبی آ کر اس نظام کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس نظام کے بدلے عدل و انصاف کا نظام قائم فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر یہ نظم اور یہ تشریح آپ کو پسند آئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اس کار خیر میں میرا ساتھ دیجیے گا اور دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔